والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اسی کی خاطر، اسی کو سجتی ہے، اسی کے لیے لائق ہے کہ جس کا سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، جو بڑا مہربان ہے، بہت کریم ہے، حد سے زیادہ نوازنے والا، کرم فرمانے والا، توبہ کو قبول فرمانے والا، گناہوں کو معاف فرمانے والا، درجات کا بلند فرمانے والا، بے پناہ بلند والا، شان والا بادشاہ کہ جس کے فضل و کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے اور نہ ہو سکتی ہے. اس کا فضل اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، اس کے کرم کے ساتھ سارے معاملات مشروط ہیں کہ جسے وہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے وہ روک دے کوئی دے نہیں سکتا. خالی بے شک تک بات رہنی نہیں چاہیے، سبحان اللہ تک بات نہیں رہنی چاہیے، بلکہ یہ مضبوط عقیدہ ہونا چاہیے، اس پہ بڑا یقین ہے، محکم ہونا چاہیے. اگر وہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ روک دے تو کوئی دے نہیں سکتا. کون؟ اللہ وحدہ لا شریک. ابھی سب نے کہا سبحان اللہ، بے شک، لیکن ایک لمحے کے لیے اپنے حالات کی طرف توجہ کیجئے کہ اگر آپ کو کوئی آ کے وہم ڈالے تو تیرا رزق کسی نے بند کر دیا، وہم میں مبتلا ہو جائیں گے یا نہیں ہو جائیں گے؟ عجیب اور غریب خیالات کا شکار ہو جائیں گے. حالانکہ ہمارے رب نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، بڑے واضح طور پر فرمایا ہے کہ میں جس روح کو بھیجتا ہوں اس کا مقصود اس کے ساتھ بھیجتا ہوں، میں بھیجتا ہوں. وہ بھیجنے والا ہو، وہ دینے والا ہو، اس نے لکھ دیا ہو تو ہے کوئی کہ جو روک سکے؟ ممکن نہیں ہے، کسی صورت ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کی شان بے پناہ برا اور برا ہے. ہاں اس کے برعکس ضرور ہے، یہ اس کی شان کے خلاف ہے کہ اگر کوئی بندہ آیا 100 بوری 1000 بوری لوگ اس کے ساتھ لکھ کے بھیج دی اس کے مقصود کی، تو یہ اس کی شان کے خلاف ہے کہ اس میں سے ایک دانہ واپس لے لے. لیکن یہ اس کی شان کے عین مطابق ہے کہ 1000 بوری لکھی تھی، 1,00,000 بوری کر ڈالی. جیسے کہ روح البیان میں وہ بڑا ایک خوبصورت منظر نظر آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے حضور اس کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. ایک ان کا امتی ان سے ملتا ہے اور ان کے آگے عرض کرتا ہے کہ آپ اپنے رب کے پاس جا رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ وہ کھلانے والا ہے، پلانے والا ہے، اس نے سب کچھ لکھ رکھا ہے، مجھے روز دیتا ہے، اس کا بڑا شکر ہے، اس کا میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ مجھے وہ دیتا ہے، کھلاتا پلاتا ہے. لیکن آپ اس کے بڑے لاڈلے نبی ہیں، آپ سے وہ بڑا پیار کرتا ہے. آپ میری ایک درخواست اپنے رب کے پاس لے جائیے اور منظور کرائیے کہ میرا جو مقصود اس سے رکھا ہوا ہے نا، ہے تو میرا نام رکھا ہوا اس میں پاس ہے، روز کے روز دیتا ہے، میرا ہے، مجھے دے دے، میں جانوں اور میرا رزق جانوں. موسیٰ علیہ السلام جب اپنے رب کے حضور پیش ہوئے تو اپنے رب کریم کے آگے عرض کی کہ تیرا ایک فلاں بندہ عجیب سی فرمائش میرے آگے کر بیٹھا ہے، کیونکہ میرے پاس امانت ہے
اس کے یہ الفاظ میں اس لیے تیرے آگے پیش کر رہا ہوں، تو جانتا ہے تجھے اس وقت بھی خبر تھی جب وہ میرے ساتھ بات کر رہا تھا، لیکن اس نے مجھے کہا کہ میں نے تیرے آگے عرض کرنی ہے، اس لیے تیرے آگے عرض کر رہا ہوں۔ اب اللہ کریم نے ہوا ٹھیک ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں، اس شخص کے گھر کے باہر ڈھیر لگے ہوئے ہیں اناج کے، مختلف قسم کی اشیاء کے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جان لیا کہ میرے رب نے میری عرضی درخواست پر اس شخص کی اس خواہش کو پورا کر دیا۔ اب موسیٰ صلی اللہ علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد وہ بندہ ادھر جا رہا ہے، ادھر جا رہا ہے، اسے بلا رہا ہے، اسے بلا رہا ہے، اور لوگوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو کبھی کسی قسم کی کوئی خواہش ہوتی نا، کوئی حیرت تھی دل میں کہ کاش آج میں بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوں کھلانے کے لیے، یہ کھلا رہا ہوں ساتھ یہ بھی ہوتا، یا پہلے بچے کی یہ خواہش تھی، یا میری یہ خواہش تھی کاش میرے پاس یہ ہوتا، میرے پاس بہت سارا ڈھیر ہے، آ جاؤ میرے ساتھ، جسے جو چیز چاہیے نا اٹھا کے لے جاؤ، جس کے دل میں کوئی خواہش رہی کہ میرے پاس کاش یہ چیز ہوتی، میرے پاس ہے، موجود ہے، آؤ لے جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام اس بندے کی ان تمام حرکات کو دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر نہ ہوئی تھی، رات ہوئی تو سب کچھ ختم ہو گیا، لوگ اٹھا کے لے گئے، اس نے خود بھی کھایا پیا، بچوں کو بھی کھلایا، ادھر ادھر بھی کھلا پلا دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے کہ عجیب آدمی ہے کہ اس نے اپنا سارا مقصود منگوا لیا اور فٹافٹ سب کو تقسیم بھی کر دیا۔ اب جب صبح موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ ارادہ کیا اپنے رب کی طرف جانے کا، گھر سے نکلے تو راستے میں اس کا گھر تھا۔ جب اس سے واپس آئے گئے تو دیکھا تھا جتنا سامان کا ڈھیر چڑھا ہوا تھا، کیا دیکھتے ہیں کہ اس سے دگنا ڈھیر اس کے گھر دروازے پہ موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے پاس پہنچے اور رب کریم کے آگے عرض کی کہ اے میرے کریم رب، میں نے تیرے آگے اس فلاں بندے کی درخواست پیش کی تھی، تیرا بہت شکریہ، تیرا کرم کہ تو نے میری بات کو سنا، لیکن کیا تو نے 2-3 دن میں وہ سارا سامان بھیجنے کا کیا ہے کہ قسطوں میں جائے گا، آج کل پرسوں میں جو اس کا مقصود ہے مل جائے گا؟ اللہ کریم نے کہا میری شان کے یہ خلاف ہے کہ آپ میرا نبی میرے آگے عرض کرے تو میں قسطوں کی بات کروں، جو کچھ اس کا تھا میں نے اس کو دے دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے رب، پھر یہ کیا تھا؟ جب رات کو میں نے دیکھا تو اگر اتنا ڈھیر تھا تو صبح دیکھا تو اتنا تھا، اس نے تو رات کو سب ختم کر دیا تھا۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ اے میرے کلیم، معاملہ یوں ہے کہ میں نے اسے دے دیا، اب اس کی مرضی تھی، رکھتا، کسی کو دے دیتا قرض اسرا کے طور پہ، کسی کو دے دیتا یہ آج یہ لے جا، کل 2-4 دن بعد بچے اس سے دگنا دے دینا، مہینے بعد کسی کے ساتھ دنیا میں کاروبار شروع کر دیتا۔ وہ میرا ایسا بندہ ہے کہ اس نے مخلوق میں کسی سے کاروبار نہیں کیا، مجھ سے کاروبار، جو کچھ تھا میری راہ میں لٹا دیا، میری مخلوق کو کھلا دیا۔ اب اگر وہ دنیا سے تجارت کرتا تو نفع پاتا، تو میرے ساتھ اگر تجارت کی ہے تو اس کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا مجھے قسم ہے اپنے جاہ و جلال کی کہ وہ مر جائے گا لیکن اس کے دروازے کے آگے سے لنگر ختم۔ اسی لیے یہ جو آپ لنگر دیکھتے ہیں، داتا صاحب چلے جائے لنگر چل رہا ہے، رات کو چلے جائے کسی وقت لنگر چل رہا ہے، دن میں چلے جائے، ہمارے اسلام آباد میں آ جائے، بڑے بڑے افغان ہیں، بڑے بڑے پیٹوں والے لوگ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے کرپٹ لوگ، دنیا خون پسینہ، جو لوگ بڑی محنت مشقت سے پیسہ بناتے ہیں، ان سے وہ چوس چوس کے انہوں نے اپنے خزانے بھر رکھے ہیں، لیکن جا کے دیکھو، آپ میں سے کوئی سیر کے لیے اسلام آباد چلا جائے کہ آج میں دیکھوں گا، گھوموں پھروں گا، تو پھر جا کے کبھی ان میں سے کسی کے دروازے کو کھٹکا کے دیکھو کہ یہ کوئی نکلے، ادھر تو آپ کو نزدیک بھی پڑکنے نہیں دیں گے۔ اسی طرح لاہور چلے جاؤ، ادھر بھی وزیر اعلیٰ ہے، گورنر ہے، کراچی چلے جاؤ، ادھر بھی وزیر اعلیٰ ہے، گورنر ہے، ادھر وزیر اعظم صدر ہے، نزدیک بھی نہیں آنے دیں گے۔ لیکن لاہور چلے جاؤ، داتا صاحب چلے جاؤ، اسلام آباد چلے جاؤ، بڑی سرکار چلے جاؤ، اسلام آباد کے ایک کونے میں بڑی سرکار، ایک طرف
پیر میر علی شاہ رحمت اللہ علیہ، ادھر چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، پنڈی آ جاؤ، میرے جد امجد کے آ جاؤ، دن رات کراچی چلے جاؤ، عبداللہ شاہ غازی کے چلے جاؤ، لنگر چل رہے ہیں، لنگر لنگر۔ یہ کیا بات ہے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے دنیا کے ساتھ معاملہ نہیں کیا، اپنے رب کے ساتھ۔ اور رب کریم پھر ایسے لوگوں کو اس کرم کے ساتھ نوازتا ہے، اس احسان کے ساتھ نوازتا ہے کہ پھر ان کے اوپر کرم ہی کرم ہوتا ہے۔ رسول کریم شہنشاہ قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ صلہ رحمی اختیار کرتا ہے، کسی کے کام آتا ہے، کسی کی تکلیف کا دور کرتا ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا رب اس کو اس کرم کے ساتھ نوازتا ہے کہ جو کچھ وہ کرتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ رب اس کے ساتھ رحم دلی کا کرم کا معاملہ ہوتا ہے، احسان کا معاملہ ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کسی جگہ پر لوگ دیکھیں، اور یہ ضرورت ہوتی ہے باتیں سمجھنے کی میرے پیارے دوستوں، اسی بڑے پکے پیٹے بندے ہوندے ہیں لیکن ایک سیکنڈ نہیں لگتا ڈاواں ڈول ہوتا ہے۔ یہ خانقاہی نظام، یہ تصوف کا سلسلہ جو ہے، یہ روحانی دنیا جو ہے، اس کا تعلق دربار رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ یہ ادھر سے خیرات لے کر لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں، ادھر سے جو پاتے ہیں وہ مخلوق خدا کو دیتے ہیں۔ میں آقا علیہ السلام کی حدیث مبارک، احادیث مبارکہ آپ احباب کے آگے رکھنے لگا تھا۔ قبلہ صاحب تشریف لا رہے ہیں، ان کا خصوصی خطاب ہوگا، اس سے پہلے میں چند منٹ آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ہمارا سٹیج جہاں بھی ہونا ہے سنت و جماعت کا، ہمیں کس سے کوتاہیوں، کس سے کہانیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم الحمدللہ مضبوط ایمان کے ساتھ کھڑے ہیں، بڑے پختگی کے ساتھ کھڑے ہیں، سانی ادھر ادھر مارن کی لوڑ ہی کوئی نہیں۔ قرآن کریم اور حدیث مبارک، الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، جو کچھ ہمارے پاس ہے اہل سنت و جماعت مسلک حق کا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمیں کہیں اور دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہمیں جب دیکھنا ہے مدینہ پاک کی طرف دیکھنا، ہمیں جب لینا ہے مدینہ پاک سے لینا ہے، کیونکہ ہمارے رب نے فرمایا جو یہ دے وہ لے لو۔ یہ ہمارے رب نے فرمایا، قرآن کریم نے فرمایا کہ جو یہ دے وہ لو، اور جس سے یہ روک دے اس سے رک جاؤ۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ علیہ السلام جن کے مقام کو، جن کی شان کو اور جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں، جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم، جن کی آنے والی آن کو پہلی آن سے بلند تر فرما رہا ہے تو اللہ کریم۔ غور سے توجہ سے سنیے گا، کیونکہ قرب قیامت ہے، فتنے ہیں، کوئی ادھر کھنچتا ہے تو کوئی ادھر کھنچتا ہے، بیچارہ سیدھا سادہ مسلمان پریشان ہو جاتا ہے کہ کتنے جاؤں، اپنے نبی پاک کا دامن مضبوطی سے سامنے، اور جب روشنی لینی ہے اپنے نبی پاک علیہ السلام کے عرفہ والا دربار کے بارے میں تو قرآن کریم سے لو کہ جن پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ کریم۔ اس سے پہلے میں نے بات کی کہ جن کے مقام کو، جن کی شان کو، جن کی حقیقت کو آپ کے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے اور میرے نبی پاک، ان کا اپنا فرمان مبارک ہے۔ کن کا فرمان مبارک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ میرے مقام کو، میری شان کو اور میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان ہے، جنہوں نے یہ فرمایا ہوا ہے، پتہ ہے کس نے بتایا؟ وہ ہے، اور اسے انہوں نے ہی فرمایا، وہ ایک ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ کر تو تو راہ ہدایت پہ ہے، یہ راہ کرے گا تو گمراہی کی راہ پہ ہوگا۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب آپ کے دربار سے ملا ہے، سب آپ کے دربار سے۔
حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن ایک شخص نے ان سے عرض کیا کہ آپ ہر وقت آپ کے ساتھ اتنی عقیدت اتنی محبت اعلان ہوتا ہے سب کچھ اٹھا کے لے جاتے ہیں ہر وقت آپ کے پیچھے پیچھے ہر وقت آپ کے ساتھ اگر کسی وقت آپ کو یہ فیصلہ کرنے کی ضرورت پڑ جائے کہ آپ کے لیے پہلے کون ہے تو کیا کریں گے آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ ہی سوال کیا آپ نے مجھے یہ بات بتا کہ میں تھا اور وہ تھا اپنے بارے میں کہا کہ میں بھی تھا اور اللہ کریم کے بارے میں کہا کہ وہ بھی تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرمانے لگے کہ میں دیکھتا کہ خود ہی پتھر لیتے اسے تراشتے اپنے ہتھاں بت بڑھا دے اس کو لا کے دسم کر دیتے اور شروع کر دیتے اس کی عبادت کر لوگ چل پڑتے کہ یہی ہے بابو آپ فرمانے لگے میں دیکھتا کہ اپنے ہتھاں لا کے لا دے جب وہ اللہ روشن ہو جاتا ہے تو اس کے آگے سجدے پہ گر جاتے ہیں اس کی پرستش کرتے ہیں آپ فرمانے لگے میں دیکھتا سورج نکل رہا ہے کوئی اس کے آگے گر جاتا آپ فرماتے ہر بندے نے کوئی نہ کوئی معبود بنا رکھا تھا کوئی ادھر بلاتا کوئی ادھر بلاتا کوئی کس کچھ کو دکھاتا کوئی کچھ دکھاتا یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تشریف لائے انہوں نے فرمایا نہ پتھر نہ آگ نہ سورج نہ چاند کچھ بھی نہیں اگر عبادت کے لائق ہے تو وہ اب آپ نے فرمایا اب تو بتا مجھے میرے لیے پہلے کون ہے کیا انہوں نے تشریف لا کر اور قرآن کریم میں جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو جواب دیا نا قرآن کریم میں اللہ کریم نے بھی یہ خود فرمایا ہے کہ تمہارا کوئی حال نہیں سا گمراہی میں تھے تم بھٹکے ہوئے تھے ایک دوسرے کے دشمن تھے تباہی کے بہانے میں کھڑے تھے دوزخ میں گرنے کو تیار تھے تمہارا یہ حال تھا کہ یہ آئے کون تیرے اور میرے نبی پاک آپ علیہ السلام تشریف لائے کس شان کے ساتھ تشریف لائے کہ دوزخ میں گرنے والوں کا ہاتھ پکڑ کر جنت کی راہ دکھائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سب کچھ دینے والے اور جن کے بارے میں جیسے میں نے پہلے کہا ہمارے رب نے قرآن کریم میں بڑے واضح طور پہ فرمایا کہ جو یہ دے وہ لے لو جس سے یہ روک دے اس سے رک جاؤ آپ علیہ السلام کا اپنا فرمان مبارک ہے آپ فرماتے کہ میری شان اور میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی اور جانتا نہیں پھر ہم جب اپنے نبی پاک کی بات کرتے ہیں تو آپ پہ درود و سلام بھیجتا ہے تو کون قرآن کریم میں اللہ کریم اللہ کریم کیا کرتا ہے تیرے اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام بھیجتا ہے یہ ہمارے آقا علیہ السلام کی شان مبارک ہے پھر قرآن کریم میں اللہ کریم فرماتا ہے کہ وقت آگے بعد میں بڑھے گا یہ جو سیکنڈ ہوتا ہے نا ٹھٹ کر کے دیکھ دو سوئی بھی ہوگی یہ سیکنڈ آ رہی کہ یہ بعد میں آگے ہوگی آپ کی آنے والی آن پہلی آن سے بلند کرنے والا میں وقت بعد میں آگے ہوگا آپ کی شان کو میں پھر قرآن کریم پھر قرآن کریم تو میں ہم سب کے سب کیا کرتے ہیں اس کی طرف دیکھتے ہیں کدے پھنس جائیے تو زیادہ دیکھتے ہیں ویسے کو لے رہے ہیں کسی جگہ مشکل پیش آ جائے تھے تیرے علاوہ کون اکٹھے بالکل اس کی طرف کرم کر دے کٹ دے وہ بڑا مہربان کریم ہے کٹ چڑھتا ہے ساری مخلوق اس کی طرف دیکھتی ہے نبی اس کی طرف دیکھتے ہیں فرشتے اس کی طرف دیکھتے ہیں سارے فرشی عرشی کوئی بھی ہے اسی کی طرف دیکھتے ہیں اور اسی کی طرف دیکھتے ہیں لیکن قرآن کریم میں اگر ہم دیکھیں کہ ساری مخلوق تو اس کی طرف دیکھتی ہے وہ کہتا ہے سب میری طرف دیکھتے ہیں کوئی ایسا ہے جسے میں بھی دیکھوں قرآن کریم سے کہا ایک بھی لمحہ
کرنی چاہیے مضبوط گسی الحمدللہ بڑے پختہ بہت پختہ ہم کسے کامیابی لوڑ ہی کوئی نہیں سارے کو مضبوط دلائل سارے کو قرآن موجود ہے ایک شخص مائی صاحبہ کی خدمت میں حاضر ہوا کہ ذرا بڑا دل کرتا ہے میرے آقا کی شان تو بیان کیجئے آپ کی سیرت پاک کے بارے میں بتائیے مائی صاحبہ نے فرمایا شخص نے قرآن کریم نہیں پڑھا جا اس کی کھول اول سے لے کر آخر تک میرے آقا کے گن گاتا ہوئے قرآن کریم میں اللہ کریم فرماتا ہے کہ سب میری طرف دیکھتے ہیں میری نگاہوں کا محور مرکز اگر ہے تو ہے میرے پیارے حبیب علیہ السلام آپ کا چہرہ ہے اسی لیے قرآن کریم میں جب ہمیں مجھے اور تجھے ہم گناہگاروں کو فرمایا کہ جب جان پر ظلم کر بیٹھو تو مدینہ پاک پیش ہو جاؤ مدینہ پاک پیش ہونے کے بعد مجھ اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگو پھر اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ ادھر چلے بھی گئے ادھر پہنچ بھی گئے اس بار بلند و بالا مقام پہ معافی مانگنے کے لیے ہاتھ بھی باندھ دیے اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم جب ہاتھ بند ہوگے ادھر پہنچ بھی جاؤ گے تو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا پھر میں تو ادھر دیکھ رہا ہوں میں تو اپنے حبیب کے چہرے مبارک کی طرف دیکھ رہا ہوں میری نگاہ کا محور مرکز تو ہے ہی وہی پھر وہ تیری سفارش کرتے ہیں وہ تجھے ایک دفعہ دیکھ لیں ان کی سفارش ہوگی تو پھر تو مجھے پائے گا کیا توبہ کو قبول فرمانے والا گناہوں کو معاف فرمانے والا رحمان و رحیم کریم تو اللہ کریم تو میں اگر چلیا تک گا گے نا گنبد خضرا دیکھ کے خوش ہو جائیں گے ٹھنڈک پہ جائیں گے ادھر دیکھتے رہیں گے ہاتھ پھیلا پھیلا کے قبلہ صاحب آ رہے ہیں اس حوالے سے گفتگو فرمائیں گے ہاتھ پھیلا پھیلا کے مدینہ پاک کی طرف یا رسول اللہ انظر حالنا کہتے رہیں گے ہمارے حال پہ کرم فرمائیے تو یہ تیرے میرے لیے ضروری ہے تو ہمیں 4 کتاباں پڑھ کے اتنے لمبا جا ماما پا کے سمجھ دیا کہ تو تیری اوقات کی ہے وہ تو وہ ہے کہ جن کی طرف ان کا رب خود کہتا ہے میں دیکھتا ہوں تو اپنے حبیب کے چہرے مبارک کو آپ کے ذکر پاک کی بات اگر آئی جو یہ خوبصورت محفل سجی ہوئی ہے خوبصورتی سے اکٹھے آپ سب اپنے آقا علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے بتایا دوستوں نے بڑی دیر سے ہو رہا ہے اور یہ تو اس وقت سے ہو رہا ہے جب کچھ بھی نہیں تھا کچھ نہیں تھا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا اللہ کریم خود فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا جب کچھ بھی نہیں تھا میں نے چاہا میری چاہت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی چاہت میں نے اپنے نور سے اپنے حبیب علیہ السلام کی تخلیق کی تو یہ جو قرآن کریم میں ہے نا کہ اللہ اور اس کے فرشتے یہ کوئی آپ کے آنے میں نہیں یہ تو جب فرشتے بھی نہیں تھے انسان کچھ بھی نہیں تھا رسول اللہ کا ذکر ہو رہا تھا اور کچھ نہیں ہوگا جب کرنا پھونک دیا جائے گا کچھ لوگ اس حوالے سے عجیب سی بات کرتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر رہ جائے گا اور اللہ کا ذکر ختم ہو جائے گا ایسا نہیں ہے در حقیقت جب اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو اس وقت ہر چیز تو فنا ہو جائے گی اللہ کا عرش بھی فنا ہو جائے گا حدیث مبارکہ میں آپ کے آگے خوبصورت سی رکھتا ہوں دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم لگا ہوا ہے رسول کریم شہنشاہ قرآن صلی اللہ علیہ وسلم اہل وسہلا حضرت آگے تشریف لائیے آپ علیہ السلام آپ اپنے افروز ہیں غلام بیٹھے آپ علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ دوبارہ سب کو پیدا کرے گا تو سب مادر ذات برہنہ اٹھیں گے اور سب سے پہلے جو لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا جائے گا
اب محفل مسجد نبوی شریف بھری ہوئی ہے، غلام بیٹھے ہوئے ہیں، جب یہ سنا کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، تو غلام بول تو سکتے نہیں، لیکن عجیب سی کیفیت کہ ہمارے آقا اور کوئی اور پہلے ہو سکتا ہے؟ ایمان تھے، ایمان والے، ایک عجیب و غریب کیفیت کا شکار ہو گئے۔ رسول کریم شہنشاہ غلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے اپنے غلاموں کے دل کی کیفیت کو دیکھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا جو تم سوچ رہے ہو ایسے ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اول بھی میں ہی ہوں اور آخر بھی میں ہی ہوں، ظاہر بھی میں ہوں اور باطن بھی میں ہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو یہ سوچ رہے ہو کہ میری موجودگی میں پہلے کسی کو لباس پہنایا جائے، آپ علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، معاملہ یوں ہے۔ اس وقت رسول کریم شہنشاہ العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لباس مبارک کو آدھا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام آپ نے فرمایا میں تو میں، میرے جسم کے ساتھ جو لباس ہے اس پر بھی فنا نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس پہ بھی فنا نہیں ہے، میں تو میں ہوں، میرے جسم پہ جو لباس ہے اس پہ بھی فنا نہیں ہے، وہ سور اس پہ بھی اثر نہیں کرے گا، کرنا جب پھونکا جائے گا، میں لباس جو ہے میرا اس کے اوپر بھی اس کا اثر نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا میرا لباس، آپ نے فرمایا جس زمین کے ٹکڑے کے اوپر مدینہ منورہ، جس زمین کے ٹکڑے کے اوپر میں رونے کا فروز ہوں، جب وہ مطلب پھونکا جائے گا تو سب کچھ اوپر بھی سب ختم ہو جائے گا، اللہ کی کرسی بھی ختم ہو جائے گی، اس کی بھی دوبارہ تخلیق ہوگی، لیکن زمین کے جس ٹکڑے کے اوپر، اسی لیے تقریباً حضرت تمام مسالک کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ جس زمین کے ٹکڑے کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے کا فروز ہے مدینہ منورہ میں، وہ زمین کا ٹکڑا اللہ کے عرش اور اللہ کے تخت سے زیادہ فضیلت ہے۔ جس زمین کے اوپر میں رونے کا فروز ہوں اس کے اوپر بھی فنا نہیں۔ آپ علیہ السلام آپ نے فرمایا میں تو ہوں گا، میرے پیروں کے نیچے سے۔ آپ علیہ السلام اپنی ایک حدیث مبارک میں اپنی کچھ جداگانہ شانوں کا ذکر فرماتے ہوئے اپنی ایک شان کا ذکر فرماتے ہیں، میں وہ حاشر ہوں کہ جس کے قدموں کے نیچے سے اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو نکالے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں ہوں گا، پہلے سب سے انبیاء علیہ السلام میرے پیروں کے نیچے سے نکلے گے، پھر جنت البقیع والے نکلے گے، پھر ساری مخلوق میرے پیروں کے نیچے سے نکلتی آئے گی، یہاں تک کہ سب میرے گرد و نواح میں اکٹھے ہو جائیں گے، میں وہ اکٹھا کرنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شان برا و برا ہے، بے پناہ بلند و بالا ہے اور بے پناہ بلند و بالا ہے۔ آپ کے ذکر کی بات ہو رہی تھی کہ وہ اس وقت بھی تھا جیسے اللہ کریم نے فرمایا کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا اور میں نے پسند کیا اور میں نے اپنے حبیب علیہ السلام کے نور کو اپنے نور سے تخلیق کیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھے میرے رب نے بنایا نا اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق کروایا۔ آدم کا جسم اس وقت مٹی اور پانی میں تھا، اس وقت بھی میں اللہ کا نبی تھا، اور اسی طرح جب سب ختم ہو جائے گا اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوں گے۔ آپ کا ذکر تھا، آپ کا ذکر ہے اور آپ کا ذکر رہے گا۔ آپ کا وہی ذکر، وہ آپ کا ذکر پاک ہی وہ خوبصورت ذکر پاک ہے کہ جس ذکر پاک کو بلند فرمانے کا قرآن کریم میں اللہ کریم نے خود فرمایا۔ ہم نے آپ کے ذکر پاک کو خالصتاً آپ کی خاطر بلند فرما دیا، بلند فرما دیا۔ اب جس ذکر کو اللہ کریم بلند فرما دیا
کہ ذکر کو وہ بلند فرما دے. اب اس ذکر کے حوالے سے ذکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. قاری صاحب کھڑے ہو جائیں, آپ کے علم پہ بات کرنی شروع کریں. حضرت کھڑے ہو جائیں, آپ کے اختیار پہ بات کریں. حضرت کھڑے ہو جائیں, آپ کی عطاؤں پہ بات کریں. غرض کے ہر بندہ کھڑا ہوتا جائے اور کوئی ایک موضوع لیکن ذکر رسول اللہ کا. شرط یہ ہے ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ہم لوگوں کو چاہیے بھی یہ کہ جب اکٹھے ہو ذکر اپنے نبی پاک کا خیر ذکر یہ ہو. پھر اس ذکر کو کرتے ہوئے کوئی کسی تک جگہ تک بات کرتا چلا جائے اپنی معمولی سی حیثیت کے مطابق, اپنے نہ ہونے والے علم کے بات مطابق. کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے حبیب علیہ السلام کے کا ذکر فرمایا, ادھر فرمایا ادھر میں نے کثرت عطا فرمایا. اور جہاں مخلوق کا ذکر فرمایا سب کو قلیل قرار دیا. جہاں مخلوق کا علم کی بات کی تو فرمایا کہ بڑا قلیل سا حصہ علم کا عطا فرمایا. اور جہاں اپنے حبیب علیہ السلام کو بات کی تو اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا. اور اتنا خوبصورت انداز میں اختیار فرمایا کہ جو بھی نہیں کی بات تھی نا, جو نہیں تھا وہ ہم نے دے دیا. اور تو میں اگر ساری مخلوق بھی لگ جائے نا 100 200 400 1000 2000 نہ تو بات ہم سمجھ نہیں آئی ان کی تو کدھر دی نہ لے آئی. اللہ کریم نے ادھر قرآن کریم میں فرمایا کہ جو بھی نہیں کی بات ہے نا, اگر کوئی بھی نہیں کی بات کرے نا نہیں تو قرآن کو سامنے لائیے. اللہ کریم فرماتے ہیں جو بھی نہیں تھا نا, جو نفی کی بات کرتا ہے میں رب کہتا ہوں اس بات میں کہ ہم نے دیا. سبحان اللہ. وہ بیچارہ معمولی جا کیڑا اگر کہے کہ نہیں تو ادھر وہ بلندوں والا شانوں والا قرآن کریم میں فرماتا ہے جدھر بھی نفی کی بات تھی میں اس بات کرتا ہوں کہ جو بھی نہیں تھا ہم نے ہاں کر دیا, ہم نے دے دیا, ہم نے سکھا دیا. اور اس کے بعد اللہ کریم نے پتہ قرآن کریم میں کیا فرمایا, جب ادھر فرمایا مخلوق کو علم قلیل عطا فرمایا, علم بڑا قلیل سا, ادھر فرما کے نا کہ سب کچھ سکھا کے ادھر رب کریم نے بات کا اختتام اس پہ فرمایا کہ یہ اللہ کریم کا فضل کبیر ہے. فضل کبیر کس پر؟ اپنے حبیب علیہ السلام کی ذات پر. اب ادھر فضل کبیر ہوا اور وہ ذکر ہم چھڑے اور کوئی ہمیں بات اٹھا کے ہاتھ اٹھا کے کہ تسی مبالغے جا رہے ہو یا تم حد سے آگے جا رہے ہو. اور چلے ہر ایک کی حد ہے. پیر صاحب بیچارے دی حد ہے, مولوی صاحب دی حد ہے, غوث صاحب دی حد ہے, کتب صاحب دی حد ہے, فرشیاں دی بھی حد ہے کہ عرشیاں دی بھی حد ہے. جبرائیل امین نے ایک مقام پر جا کے معراج کی شب عرض کی تھی کہ ادھر سے اگر ذرا گیا نا ہمیں نوریوں کے سردار ہیں تو جل کر خاص سے آ جاؤں گا, یہ میری حد ہے, ادھر سے آگے جا نہیں سکتا. آپ علیہ السلام کہ اگر یہ تیری حد ہے ادھر تو ختم ہو جاتا ہے, ادھر سے آگے نہیں تو سن یہاں سے میری ابتدا ہے. جس نبی پاک کا میں نے آپ کے آگے ذکر کیا, موسیٰ علیہ السلام جب خضر علیہ السلام انہیں لے کے چلے نا اس بیڑی میں کشتی میں, تو پہلی بات پتہ کیا کی, پہلے انہیں کہہ دیا تھا 3 موقع دوں گا, لیکن سب سے پہلی جو بات تھی وہ یہ کی کہ سوئی لی, سوئی لے کے پانی میں ڈالی. خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے باہر نکال کے فرمایا کہ سن لیجئے پہلے تو یہ کہ جو علم اللہ نے مجھے عطا فرمایا نا وہ یہ پانی ہے جس کے اوپر یہ کشتی چل رہی ہے, اور میرے مقابلے میں جو آپ کو علم دیا نا وہ یہ سوئی کے ناکے میں جو پانی ہے. اس لیے جو میں نے کہا جو میں کروں گا خاموشی اختیار کر رکھیے گا, کیونکہ جو میں کروں گا اس میں بڑی حکمتیں ہیں, آپ نہیں جانتے ان کے بارے میں. میں اس کو یوں لیا کرتا ہوں, اس طرح سمجھایا کرتا ہوں. ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے بارے میں بتانا چاہتے تھے, دوسرا اس رستے کو دکھانا چاہتے تھے کہ اگر کسی کا ہاتھ پکڑ کے ساتھ چلنا ہے نا کچھ سیکھنے کے لیے تو سوال نہیں کیے جاتے, یا پہلے سمجھ کے ہاتھ دے دیا تو بس دے دیا, پھر آگے نہیں دیکھنا کانٹے ہیں
یا آگ ہے یا پانی ہے، بس دے دیا. پھر یہ یقین رکھنا ہاتھ دیا تو بیڑا پار ہی پار. تو میں بات کر رہا تھا، فرمانے لگے کہ آپ کا علم میرے علم کے مقابلے میں یوں ہے جیسے سوئی کے ناکے میں پانی، اور میرا علم یوں ہے جیسے جس کے اوپر یہ کشتی چل رہی ہے. اسی وقت فرمایا، دیر نہیں لگائی کہ یہ نہ سمجھنا میں بہت بڑا کوئی ہوں، میرے پاس ہی سب کچھ ہے. فرمانے لگے جن کے قدموں کا صدقہ، جن کے قدمین شریفین کا صدقہ، مجھے یہ جس کے اوپر کشتی چلتی ہے اور آپ کو یہ جو سوئی کے ناکے میں نظر آتا ہے، جن کا صدقہ یہ مجھے ملا ہے اور آپ کو ملا ہے. اگر میں ان کی بات کرنا چاہوں نا جن کی میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں اور جن کی آپ بات سننے آئے ہیں اور یہی پیغام دینے آئے ہیں. میں بھی ابھی قبلہ صاحب آئیں گے، ایک آدھ دن بھی آ رہے ہوں گے، ان کا بیان ہوگا، خطاب ہوگا، انشاءاللہ مزہ آ جائے گا. آپ سب کو تعلق جوڑتے ہیں اور خوب جوڑتے ہیں نبی پاک کے ساتھ. انہوں نے فرمایا کہ ان کی ایک بات اگر میں کرنا چاہوں نا تو یہ مثال اگر دوں، یہ مثال کہ کہوں کہ ان کے اس مقابلے میں میرے پاس اتنا علم ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بہت بڑی بے ادبی اور گستاخی ہے. آپ کی اور اپنی بات کرتے ہوئے مثال دی جا سکتی ہے، لیکن ان کی بات کرتے ہوئے مثال نہیں دی جا سکتی، کیونکہ ان کی تو سب خیرات ہے، ان کا سب صدقہ ہے جو کچھ کسی کو ملا. میں بات کر رہا تھا کہ آپ لوگ کسی بھی جگہ پر جب اپنے نبی پاک کی بات کریں، آپ کے علم غیب کی بات کریں، آپ کے اختیار کی بات کریں، آپ کی شفاعت کی بات کریں، آپ کی عطاؤں کی بات کریں، آپ کی رحمت کی بات کریں، تو کسی بھی جگہ ہند نہیں کرنا، ہند کی طرف ہمارے کیونکہ یہ سارے معاملات تو بیچارے ہیں، اسی سارے کے سارے قلیل، بہت ہی قلیل ہیں. اور اسی طرح ہمارے پاس علم بڑا ہی قلیل. قرآن کریم کے روح سے دونوں چیزیں ہیں، کثرت کا بھی اور آپ کے عرفہ والا علم کا، شانوں کا، بلند والا شانوں کا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اس حوالے سے میں ایک اور بات کیا کرتا ہوں کہ اب یہ ذکر پاک ویسے تو ہم سب کو سمجھ آ گئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا تو ہم کیسے اس کی حد سے آگے جائیں. تو بیچارے سارے حاضری لاندے رہتے ہیں، اور اللہ کرے حاضری لاندے ہی دنیا کی جائیے، اور اللہ کرے حاضری لگا کے جائیے. اللہ کریم اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ اگر تم میری بات کرنا چاہو، جس نے ذکر پاک کو بلند کیا وہ فرماتا ہے کہ اگر تم میری بات کرنا چاہو تو جتنے سمندر ہیں نا ان کی بن جائے روشنائی، جتنے درخت ہیں ان کی بن جائے کلمے، تو تسی سارے لگ شروع ہو جاؤ. میری ایک صفت جو ہے، میری ایک صفت کا تم احاطہ نہیں کر پاؤ گے، یہ ختم ہو جائیں گے اور بن جائے سمندر، روشنائی اور درخت اتنے لے آؤ، تم اپنے وسعت اور آتے چلے جاؤ. اللہ کریم فرماتا ہے میں ہوں. میری بات بھی کیسے کر سکتا ہے کسی جگہ پہ لا کے کہ یہ وہ ہے، وہ تو بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. اب اسی رب نے جس نے فرمایا نا کہ میری بات تم نہیں کر سکتے، اس نے فرمایا، قرآن کریم نے فرمایا کہ میں جان لو میں ہوں کون، میں نے اس ذکر کو بلند کیا. جب اس نے بلند کیا جس کی ہم بات کر نہیں سکتے، تو اس نے جب بلند کیا تو اس بلندی کا ہم خیال نہیں کر سکتے، صبر میں بھی لا سکتے. ہمارے آقا کی شان بے پناہ بلند، بے پناہ بلند والا ہے. آپ کا ذکر ہمارے رب نے بلند فرما دیا. آپ کی عطا، جس نے آپ کی اطاعت کی، قرآن کریم میں فرماتا، اللہ کریم فرماتا ہے جس نے آپ کی اطاعت کی، در حقیقت اس نے مجھے اللہ کی اطاعت کی. اب پورے قرآن کریم کو دیکھیے اول سے لے کر آخر تک، کوئی ایک مقام آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس مقام پر اللہ کریم نے یوں فرمایا ہو کہ جس نے میری اطاعت کر لی بس کافی ہے، میری بھی ہوگی اور میرے حبیب علیہ السلام کی بھی ہوگی. نہیں، جس جگہ بھی اللہ کریم نے فرمایا یوں ہی فرمایا کہ جس نے
میرے حبیب علیہ السلام کی اطاعت کی، در حقیقت اس نے مجھے اللہ کی اطاعت، اپنے حبیب علیہ السلام کی اطاعت کو اس انداز سے سمجھایا. وہ یہ کہہ سکتا تھا میری اطاعت کر لی بس کافی ہے، لیکن نہیں، ایک مقام پر بھی نہیں فرمایا، جدھر فرمایا جو ہی فرمایا. جس نے میرے حبیب علیہ السلام کی اطاعت کی، در حقیقت اس نے مجھے اللہ کی اطاعت کی. آپ کی اتباع اللہ کریم نے بڑے واضح طور پہ فرمایا کہ جس نے آپ کی اتباع کی، در حقیقت اس نے مجھ اللہ کی بندگی کی. اور اس اتباع میں ہمیں ہر وقت اپنے آپ کو بھر کے رکھنا چاہیے. اور وہ جو حدیث مبارک میں ہے، جیسے میں نے جس مضمون پہ آپ سے گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ وہ بہت بلند و بالا شانوں والا ہے، وہ جب دیتا ہے تو بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا. وہ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ میں وہاں سے دیتا ہوں جدھر تیرا گمان بھی نہیں جا سکتا. میں جب دیتا ہوں تو بے حساب دیتا ہوں. یہ کیسے ملتا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے نا مقصود بندہ مل آتا ہے، اور ایک وہ کہ اس کی رحمتیں اس انداز سے شامل حال ہو جاتی ہے کہ برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں، رحمتیں ہی رحمتیں ہوتی ہیں. وہ صلہ رحمت ہے، وہ دوسرے کے کام آنے میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ اگر تم کبھی بھی کسی بھی جگہ کسی کے کام آؤ گے، بلکہ آپ علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ کسی جگہ کسی کا حق ہے، اس کی وہ پورے کا پورا حق ہے، اور آگے کوئی جھگڑنے کے لیے تیار کھڑا ہے، اور وہ بندہ دیکھتا ہے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام پسند نہیں فرماتے فتنے کو، فساد کو. میرا رب قرآن کریم میں بڑے واضح طور پہ فرماتا ہے کہ نہ میں جھگڑانے کو پسند کرتا ہوں، نہ میں فسادی کو پسند کرتا ہوں، نہ میں فتنے کو پسند کرتا ہوں. یہ قرآن ہے، اور یہی آقا علیہ السلام کی بے پناہ فوالہ تعلیمات ہیں جو آپ نے ہمیں بڑے بھرپور انداز سے سمجھائی ہیں، بتائی ہیں، کتب بھری پڑی ہیں. آپ علیہ السلام کا جو فرمان مبارک میں آپ احباب کے آگے رکھنے لگا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ ادھر خطرہ ہو گیا کہ آپ فتنہ ہو جائے گا، ادھر آپس میں جھگڑا ہو جائے گا، لوگ آپ لڑائی مار کٹائی ہو جائے گی. آپ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے صرف اور صرف ریاکاری کی خاطر نہیں، صرف اور صرف اس چیز کو سامنے رکھ کر کہ نہ میرا رب یہ پسند کرتا ہے، نہ میرے آقا علیہ السلام یہ پسند فرماتے ہیں، وہ اپنے حق سے دستبردار ہو گیا اور پیچھے ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ میرا رب اس کے مقصود میں اضافہ فرما دے. وہ جو کچھ اس نے چھوڑا تھا، اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا زیادہ اس کے اوپر کرم فرمائے گا، اسے انعاموں سے نوازے گا. ظاہری دنیا میں ہو تو کرم ہی کرم ہے. کس پر؟ جس کا دل نرم ہے، جو لوگوں کے کام آتا ہے. ایک دن مکالمہ ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور شیطان میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ تجھے کس بندے کی فکر لگی رہتی ہے اور کس کی طرف سے تو بے فکر رہتا ہے؟ شیطان کو ایک ہی چیز کی فکر لگی رہتی ہے کہ کوئی رب کو راضی نہ کر لے، اور اس کی طرف سے وہ بے فکر ہوتا ہے کہ جو اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں. آپ سب جب ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے آقا علیہ السلام کا ذکر کرنے سننے کے لیے، وہ آپ کے دلوں میں ڈالتا ہوگا گھڑی دیکھ. اور کسی اگر بےہودہ جگہ پہ چلے جائیں گے تو کبھی بھی نہیں کہے گا گھڑی دیکھ، اور آپ بھی اس کی بات خوب سمجھ کے بیٹھے رہیں گے. وہ یہ پسند نہیں کرتا. خیر جو میں بات کر رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تجھے کس کی فکر رہتی ہے اور کس کی وجہ سے کس کی طرف سے بے فکر رہتے ہیں؟ شیطان نے جواب دیا کہ میں اس زاہد خوش کی طرف سے تو بے فکر ہوں کہ جو نمازیں تو پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، لیکن اس کا دل بڑا سخت ہے، کسی کے کام نہیں آتا، کسی کی کوئی ضرورت ہو اسے دیتا نہیں ہے، کسی بھی
جس وقت کسی کو مدد کی ضرورت ہو اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوتا. اور آپ نے فرمایا کہ تو بے فکر کس کی طرف سے رہتا ہے؟ تو شیطان کہنے لگا، پہلے کے بارے میں اس نے کہا کہ میں اس کی طرف سے بے فکر ہوں کہ جو عبادت گزار تو ہے لیکن دل سخت ہے. شیطان نے کہا مجھے پکا پتہ ہے وہ پھنس جائے گا. لیکن شیطان نے آگے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوسرے سوال کا کہ تجھے فکر کس کی لگی رہتی ہے، تو وہ کہنے لگا فکر مجھے اس کی لگی رہتی ہے کہ جو بہت سارا بظاہر عبادت گزار تو نہیں نظر آتا لیکن اس کا دل بڑا نرم ہے. کبھی بھی کسی بھی مقام پر کسی کو تکلیف میں دیکھتا ہے تو رہ نہیں سکتا، آگے بڑھتا ہے، اس کے کام آتا ہے، اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اس کے لیے جو کر سکتا ہے کرتا ہے. وہ کسی کو تکلیف میں دیکھ نہیں سکتا. شیطان نے کہا جو کسی کو مخلوق خدا کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، اللہ تعالیٰ بھی اسے کبھی بھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا. اللہ تعالیٰ اسے کبھی کام آئے. رسول کریم شہنشاہ العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں، آپ ہماری تربیت فرماتے ہیں، آپ ہمیں سیدھا رستہ دکھاتے ہیں، دنیا کے لیے بھی، زمین کے اوپر بھی اور آگے کے لیے بھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کے گناہوں کی کوئی گنتی نہیں تھی، بے حساب گناہ گار تھا، گناہوں کے پہاڑ اس نے اپنے اوپر لاد رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ وہ شخص ایک راستے سے جا رہا تھا. راستے میں اس نے کیا دیکھا کہ کوئی چیز پڑی ہوئی ہے جس سے اسے کوئی بھی تکلیف ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کسی راستے سے جا رہے ہیں، ٹھوکر لگ سکتی ہے، کیلے کا چھلکا ہے اس کے اوپر پیر آ سکتا ہے، پھسل سکتے ہیں، گر سکتے ہیں، ہڈی ٹوٹ سکتی ہے، کوئی کانٹا چبھ سکتا ہے، کوئی پتھر ہے ٹھوکر لگ سکتی ہے. ادھر دوسری حدیث مبارک بھی میں ہمیشہ بھی ساتھ رکھتا ہوتا ہوں کہ رسول کریم شہنشاہ العالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے ہمیں اس سے منع فرمایا کہ راستوں میں جب جاؤ تو راستے میں چھلکے مت پھینکو. کوئی بھی تمہارے ہاتھ میں کوئی چیز ہے تو راستے میں پھینک کے نہ جاؤ. آپ نے کہا خبردار اگر تو یہ لوگوں میں اعلان کرتا ہے، اور آپ لوگوں کے لیے تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے. آپ ایک ایسے ملک پہ بستے ہیں جدھر آپ اقلیت میں ہیں، یہ اسلامی مملکت نہیں ہے، ادھر تو آپ سب اپنے دین کے سفیر ہیں. آپ کہیں رہتے ہو، کسی جگہ بھی ہو، آپ کو لوگ دیکھتے ہو کہ یہ مسلمان ہے، اس کی گفتار کیسی ہے، اس کا کردار کیسا ہے. ہمارا ایک مجھے یاد آیا تھا، ہمارا ایک دوست جرمنی میں رہتا تھا، چیما صاحب تھے ملک کے، اس کا کوئی تھا شیئر کرتا تھا روم کسی کے ساتھ، ایک کمرے میں رہتے تھے. تو وہ اس نے مجھے یہ خود سنایا، کہنے لگا کہ میں ہر وقت اس کو کہتا رہتا، وہ جو ساتھ اس کا روم میٹ تھا وہ غیر مسلم تھا، کہ تو اسلام قبول کر لے. ایک دن اس نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور مجھے کہنے لگا یہ بڑی حساس سی بات ہے، ایسے ہی نہ سن لیجیے گا. وہ مجھے کہنے لگا کہ تو مجھے ہر وقت کہتا ہے مسلمان بن جا، اسلام قبول کر لے، تیرے دین نے تجھے کیا دیا؟ جھوٹا میں جھوٹا تو. ہم ایک جگہ رہتے ہیں، میں دیکھتا ہوں میں جھوٹ بولتا ہوں تو بھی جھوٹ بولتا ہے، شراب خانے میں جاتا ہوں تو بھی جاتا ہے، جوا خانے میں جاتا ہوں تو بھی جاتا ہے. میں کس لیے مجھے کہتا ہے؟ یا تو میں تجھے دیکھتا نا کہ تیرے میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے، تیرا کردار مختلف ہوتا، تیرے معاملات مختلف ہوتے، کوئی ایک بڑا سالڈ سا انسان ہوتا تو میرے دل میں خود تجھے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، میرے دل میں خود خواہش پیدا ہوتی کہ تیرے دین کی طرف جاؤں. تو کس دین کیسی باتیں کرتا ہے، کس لیے میں تیرے دین میں آؤں؟ اس شخص کی ایسی سٹ نہیں نا،
ایسی زنگ لگی اس کے دل میں، اس کی دنیا تبدیل ہو گئی، سبحان اللہ، رو رو کے اپنے رب سے معافی مانگی۔ اس کے بعد وہ پکا نمازی بن گیا، پرہیزگار ہو گیا، ایک پاکیزہ زندگی گزاری، اور آگے بھی اس کے لیے پاکیزہ ہی سب کچھ ہو۔ تو ادھر تو ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، جدھر ہم رہتے ہیں، ہمارے پڑوس میں کوئی رہتا ہے، اسے پتہ چلے کہ ادھر مسلمان رہتا ہے، اس کے دروازے کے آگے کبھی آپ کچھ نہ پھینکے۔ ہمارے تو دین میں جو میں بات کر رہا تھا، آپ علیہ السلام نے منع فرمایا، آپ نے کہا خبردار یہ اظہار ہی نہ کر کے میرا تعلق مدینہ پاک کے ساتھ ہے، اگر تو رستے میں کوئی چیز پھینک کے جا رہا ہے، ہاں اگر تو نے اظہار کرنا کہ میرا تعلق مدینہ پاک کے ساتھ ہے، تو جاتے میں اگر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے رستے میں جس سے رستے میں گند نظر آتا ہے، کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اٹھا کے ایک سائڈ پہ رکھ دے اور فخر سے کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ واپس چلتے ہیں، جو میں بات آپ کے آگے رکھ رہا تھا کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص اس نے دیکھا کہ وہ چیز پڑی ہوئی ہے جو بڑے ہی گناہگار تھا، بے پناہ گناہگار تھا، گناہوں کے پہاڑ لاد رکھے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے ادھر جب وہ پہنچا تو پہلے یہ خیال کیا، جب اس کو دیکھا کہ میں اس کے اوپر سے پھیران کے چلا جاؤں، پھر سوچا میں سائڈ سے چلا جاؤں، پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ رستہ ہے، ادھر سے مخلوق خدا گزرتی ہے، مخلوق خدا، میرا کوئی بھائی رشتہ دار نہیں، یا میرا کوئی دین کا بھائی نہیں، مسلمان نہیں، بلکہ مخلوق خدا ادھر سے گزرتی ہے۔ یہ خیال اس کے دل میں آتا گیا، وہ رکا، اس نے وہ چیز ادھر سے اٹھائی، سائڈ پہ رکھی، اس کے بعد اس سے پیر اٹھایا، کس لیے کہ میں آگے بڑھوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے رب کو اس کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس کا پیر زمین پہ بعد میں پڑا، میرے رب نے اس کے گناہوں کو، تمام گناہوں کو، بڑا خوبصورت دین ہے، بہت ہی خوبصورت دین ہے، دین رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی فرماتے ہیں کہ ایک عورت تھی، ایک جنگل سے گزر رہی تھی، دور وہ تھا جس وقت یہ ٹوٹیاں نہیں، کنویں ہوتے تھے، ساتھ بالٹی ڈور ہوتا سی، رسی ہوتی سی، لوگ نکال کے پانی پیتے تھے۔ آپ نے کہا یہ عورت بھی بڑی گناہگار تھی، انتہائی گناہگار عورت تھی، گناہوں کے پہاڑ لاد رکھے تھے۔ آپ علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ اس عورت نے کیا دیکھا کہ کنویں کے کنارے پہ ایک پیاسا کتا ہے، پیاس کی شدت ہے، زبان لٹک رہی ہے، عریض نگاہوں سے پانی نیچے جھانک رہا ہے کہ کاش میں پی لوں، لیکن پانی نکالنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ آپ فرماتے اس عورت کو رحم آیا، اس نے پانی نکالا نیچے سے، اس کو پلایا کتے کو۔ آپ فرماتے ہیں اس نے پیر بعد میں اگلا رکھا، میرے رب نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کیا۔ میرے پیارے دوستوں، کوشش اس عمل کی کرو، میں نے دیکھ لیا، آئیں گے تو بس چھوڑ دیجیے، کہ اپنے آپ کو اپنے آقا علیہ السلام کی عرفہ والا تعلیمات میں اس انداز سے غرق کر دو کہ آپ علیہ السلام جیسے ہمارے رب نے فرمایا کہ آپ کی اتباع اختیار کرو، جو آپ دیتے ہیں وہ لو، جس سے آپ روکتے ہیں اس سے رک جاؤ، اور جو آپ دیتے ہیں نا اس سے بہتر ہمیں کچھ نہیں ہے، وہ ہماری بھلائی کے لیے، وہ ہماری بہتری کے لیے ہے، اور جس سے آپ روکتے ہیں وہ یقینی طور پہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ قبلہ صاحب تشریف لے آئے، میں آپ ہی کا منتظر تھا، صاحب اب آپ کھڑے ہو کے اللہ کا ذکر کیجیے۔